البتہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوئے تو ان کا نام نبی علیہ السلام نے عبداللہ رکھا تھا. اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی کا بچہ پیدا ہوا، اس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا. یعنی آپ علیہ السلام کو انبیاء کے نام بھی بڑے پسند تھے. ایک ویسے ضعیف روایت ہے ابو داؤد میں کہ نبیوں کے نام پہ نام رکھو، لیکن مسلم کی حدیث کو سپورٹ کر دیتی ہے کہ آپ نے ابراہیم نام رکھا. اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ نیک لوگوں اور انبیاء کے ناموں پہ نام رکھا کرتے تھے. اس چیز کو آپ نے انڈورس کیا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے. تو انبیاء کے ناموں پر نام، صحابیات کے ناموں پہ نام، خلفائے راشدین کے ناموں پہ نام، اہل بیت کے ناموں پہ نام رکھنے چاہیے. اوٹ پٹانگ قسم کے جو لوگوں نے آج کل نام رکھے ہوئے ہیں، اور وہ پتہ نہیں قرآن کھولتے ہیں وہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ نام مونس ہے یا مذکر ہے، رکھ دیتے ہیں. بعض اوقات نام وہ مونس ہوتا ہے، وہ مذکر کے لیے انہوں نے رکھا ہوتا ہے، بعض اوقات مذکر ہوتا ہے مونس. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں یار قرآن کے اندر لفظ آ گیا ہے، اور بعض اوقات وہ لفظ ایسا ہوتا ہے جس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. وہ ایز اے لفظ تو درست ہوتا ہے، نام رکھنے کے لیے وہ درست نہیں ہوتا. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ اس کا مطلب اس حوالے سے بن رہا ہے کہ اس کا آپ نام بھی رکھ دیں. لوگوں نے خواہ مخواہ قسم کے نام رکھے ہوئے ہیں، بڑے عجیب و غریب. اس کام میں پڑھنے ناموں کے حوالے سے آپ کو نا یوٹیوب پہ میری ویڈیوز تو خیر یہ کلپ چڑھ جائے گا. آپ مشکات المصابیح میں 3 جلد کے اندر آپ کو ناموں والا ایک چیپٹر ملے گا. اس میں آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام کس طریقے سے نام تبدیل کر دیا کرتے تھے. کچھ حدیثیں میں نے بتائیں، اور بھی مل جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میرے نام پہ نام رکھو لیکن میری کنیت نہ رکھو. کچھ حدیثیں پھر بعد میں ملتی ہیں ایسی سنن نسائی میں، ابو داؤد میں، کہ نبی علیہ السلام نے کنیت والی جو شرط لگائی تھی یہ اپنی زندگی تک کے لیے تھی. آپ کی وفات کے بعد اگر کوئی ابو القاسم رکھ لیتا ہے تو یہ جائز ہے، بل پریفر یہ ہے کہ نہ رکھے، پر نام ضرور رکھے. حضرت ابوبکر نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا، محمد بن ابی بکر. یہ اسما بنت امیس کے بیٹے تھے نا. پھر حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد ان کی ماں سے حضرت علی نے شادی کر لی تھی. ان کی پرورش ساری حضرت علی نے کی ہے. اسی لیے جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں یہ حضرت علی کی طرف سے کمانڈر تھے، بیٹے ابوبکر کے تھے. کیونکہ ان کی ماں کے ساتھ نکاح کیا ہوا تھا. تو حضرت محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے 8 ہجری میں، نبی علیہ السلام فوت ہوئے 11 ہجری میں، حضرت ابوبکر 13 ہجری میں. تو 5 سال کے تھے جب ان کا والد فوت ہو گیا حضرت ابوبکر. تو ان کی ماں کے ساتھ نکاح کیا حضرت علی نے. تو محمد بن ابی بکر، حضرت علی کے اپنے سگے بیٹے کا نام محمد ہے. صحیح بخاری میں محمد ابن حنفیہ